بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیلسٹرول۔ کیلسٹرول کیا چیز ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہے۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں یہی چیز سمجھنی ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی مریض کا علاج کر سکتے ہیں کیلسٹرول کا۔ ناظرین، کیلسٹرول کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، جو مریض ہے اس کا مزاج کیا ہے، اور جو غذا کھائی جاتی ہے جو مریض کھاتا ہے اس کا مزاج کیا ہے، ان تینوں کے مزاج کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا مزاج اور ہے۔ نوجوان لڑکے کا مزاج کچھ اور ہے، ادھڑ عمر کے بندے کا مزاج کچھ اور ہے، بوڑھے آدمی کا مزاج کچھ اور ہے۔ یہ مزاج جاننا بہت ضروری ہے، اس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ جب تک آپ کو اس کے مزاج کا معلوم نہیں ہوگا آپ کسی بھی قسم کا علاج نہیں کر سکتے، نہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی، نہ ہی کسی ڈاکٹر حکیم کو کامیابی ہوگی۔ تو ناظرین، اس کا مزاج جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا نام ناصر احمد اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہیلتھ کیئر ہربل پاکستان۔ ناظرین، خشک سرد مزاج کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کیلسٹرول کی بیماری بآسانی اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے، اور ایسے لوگ اس بیماری کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ بیماری کیوں اور کب لگتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے، جس کا نتیجہ سامنے آنے پر ہر اس انسان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایسی کھانے پینے کی چیزوں کو کنٹرول کرے جن سے کولسٹرول پیدا ہوتا ہے، اور وہ کولسٹرول کو پیدا کرنے والی غذائیں ہیں۔ تو ناظرین، اصل میں ہم نے حقیقت میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیلسٹرول کے جو مریض ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کھانے اور پینے کی اشیاء کون سی ہیں، یا ان کو بتا دیا جائے، تو یقین سے یہ بات کہوں گا کہ کیلسٹرول کے مریض ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ مریض کو کبھی بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خشکی سردی جسم میں پیدا ہو کر کیلسٹرول شریانوں میں جم گیا ہو، یا زجر مفاصل کی علامات پیدا ہو گئی ہیں، اور دل یا ہارٹ کی اکیلی شریانوں میں سودے بننے شروع ہو گئے ہیں۔ ان سودے بننے کا سبب کن اشیاء سے بنا ہے، یہ جان لینا بہت ضروری ہے۔ کیلسٹرول پیدا کرنے والی خشک سرد غذائیں کون سی ہیں، ان کا نوٹ کر لینا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، یہ کہیں بھی آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ نمبر 1، لوبیا، گوبھی، آلو، مالٹے کی نو، آلو بخارا، املی، آملہ، السی، انگور، انار، آم کچے، اروی، باجرہ یا باجرے کی روٹی، مکئی یا مکئی کی روٹی، پپیتا۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، یہ ان کو بھی ہوتا ہے۔ جامن کا استعمال کرنا، دہی لسی کا استعمال کرنا۔ جو لوگ چرس بھنگ پیتے ہیں ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ کچے ہرے چنے کھانے سے بھی اس بیماری کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ سرکہ، اچار، پکوڑے، سموسے، ٹماٹر، پان۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ انڈا، گوشت جس میں کٹے اور بھینس کا گوشت شامل ہے، اور خصوصاً سور کا گوشت وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں کھاتے ہیں، ان کو تو یہ بیماری بہت ہی زیادہ لاحق ہوتی ہے۔
اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم سود کے مال سے دور رہو، یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے، تمہارے جسم کو نجاست سے بھر دے گا۔ اللہ پاک نے اسی لیے کہا کہ سود کا مال کھانا اور سود کا مال لینا، سود کا مال دینا یہ سب حرام ہے۔ ایسے ہی جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں، لیتے ہیں، ان کو یہ زیادہ بیماری پیدا ہوتی ہے، جیسے غیر مسلموں کو سور کا گوشت کھانے سے ہوتی ہے۔ سور کا گوشت کھانے سے کیلسٹرول کا مرض لاحق ہوتا ہے، تو اسی طرح سود کا مال کھانے سے بھی کیلسٹرول کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اللہ پاک نے جو فرمایا اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور عمل کریں گے تو محفوظ رہیں گے۔ کیلسٹرول اغذیہ ادویہ جو ہم نے بتائی ہیں، انہیں کے کثرت استعمال سے خون میں خلط سودا کیلسٹرول بڑھنے لگتی ہے۔ کیلسٹرول جب بڑھے گی تو خون گاڑھا ہونے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہی سوداوی مادہ کیلسٹرول کی صورت میں شریانوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا مندرجہ بالا اغذیہ ایسے اشخاص جنہیں بواسیر، بادی خونی ہو، خارش اور چنبل ہو، اکثر دل دھڑکنے اور اختلال قلب وغیرہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مندرجہ بالا اغذیہ ادویہ کی کثرت کو روک دیں۔ وہ اغذیہ جن سے کیلسٹرول خارج ہوتا ہے اور فاضل خارج ہوتا ہے۔ ناظرین اس کو نوٹ کر لیں، جن مریضوں کے جسم و خون میں کیلسٹرول بڑھ گیا ہو تو وہ اغذیہ سے حسب منشاء اغذیہ کا انتخاب کر لیں، انشاءاللہ بغیر دوائی کیلسٹرول غائب ہو جائے گا۔ ناظرین کیا آپ کو یہ معلوم ہے دنیا میں ہربل جڑی بوٹیاں صرف 2 قسم کی ہوتی ہیں جو کیلسٹرول کو جسم سے غائب کر سکتی ہیں؟ ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان کو جان لیا تو آپ ہر طرح کے کیلسٹرول کے مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ وہ 2 قسم کی جڑی بوٹیاں کون سی ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، یہ جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ بات بتانا آپ ایسا کریں، اس کو نوٹ کر لیں، کہیں آپ بھول نہ جائیں۔ سب سے پہلے جو بات ہے اس کو ہم نے آپ کے دماغ میں بٹھانا ہے۔ تو ناظرین نمبر 1 خشک گرم اغذیہ کا یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں۔ جب جسم و خون میں خشکی سردی کا غلبہ ہو تو اس وقت ایک ایسا مادہ جس کو طبی زبان میں سوداوی مادہ یا کیلسٹرول کہتے ہیں، جب حد سے یہ مادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے جسم سے خارج کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اس مقصد کے لیے ایسی اغذیہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے جس کا مزاج خشک گرم ہو۔ اغذیہ اور ادویات ان دونوں کا مزاج خشک گرم ہونا کیلسٹرول والوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیلسٹرول کے مریضوں کا مزاج خشکی سردی والا ہوتا ہے، اس لیے ایسے مریضوں کو ایسی اغذیہ اور ادویات استعمال کرنی چاہیے جس کا مزاج خشک اور گرم ہو۔ جب کیلسٹرول والے مریضوں کے جسم خون میں گرمی پیدا ہوگی تو یہ سوداوی مادہ کیلسٹرول غائب ہونا شروع ہو جائے گا، جسم سے ایسا غائب ہونا شروع ہوگا کہ اس کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ کیلسٹرول والے مریضوں کو کبوتر جنگلی کا گوشت بہت فائدہ مند ہے، اس کے کھانے سے جسم میں جلدی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین اناجوں میں جو اناج ہیں ان کو نوٹ کر لیں: مسور کی دال، چنے سفید و سیاہ، سرسوں کا ساگ، میتھی کا ساگ، پیاز، کچنال وغیرہ۔ میوہ جات کو نوٹ کر لیں۔ کیلسٹرول کے مریضوں کے لیے اس نسخہ سے بڑھ کر کوئی اور نسخہ نہیں ہے جو کہ جسم میں سے خون کو
طاقتور کر کے جلدی سزاوی مادہ کیلسٹرول کو غائب جسم سے کر دے۔ نسخہ میوہ جات نوٹ کر لیں۔ پستہ مغز 1 پاؤ، اخروٹ مغز 1 پاؤ، کھجور کوالٹی نمبر 1 پاؤ، کشمش کوالٹی نمبر 1 پاؤ، منقہ کوالٹی نمبر 1 پاؤ، انجیر کوالٹی نمبر 1 پاؤ، بھنے چنے اچھی کوالٹی کے ½ کلو۔ ان تمام چیزوں کو لے کر آپ نے گرینڈ کر لینا ہے۔ جب یہ گرینڈ ہو کر پاؤڈر کی شکل اختیار کر جائے، صفوف بن جائے، تو ان تمام چیزوں کو گرینڈ کر لینے کے بعد محفوظ کر لینا کسی جار میں یا ڈبہ میں۔ تو ہر روز صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم اس کو 2 چمچ کھانے والے لے کر 1.5 پاؤ 1 پاؤ دودھ پتی میں گھول کر اس کو پی لینا۔ اس کے پینے سے آپ کے جسم میں طاقت آئے گی، خون کی صفائی ہوئے گی، خون کے اندر سے کیلسٹرول بھاگے گا، دوڑیں لگائے گا، جان چھڑوائے گا، آپ کے جسم کو چھوڑ دے گا۔ آپ کو اس تکلیف سے نجات ہوگی، کیلسٹرول بھاگے گا۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، استعمال کر لیا، تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور سوداوی مادہ کیلسٹرول کو جسم و خون سے غائب کر دیتا ہے، بہت عمدہ علاج ہے۔ ناظرین، دوسری قسم کے مزاج کی اغذیہ ادویات گرم ہوتی ہیں، ان میں خشکی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ اغذیہ جسم میں ریح کو کم کر دیتی ہیں۔ اس کا مزاج گرم زیادہ اور خشک کم ہوتا ہے۔ اس قسم کی اغذیہ نوٹ کر لیں۔ حیوانی اغذیہ میں بکری کا گوشت، دیسی مرغی کا گوشت، تیتر بٹیر کا گوشت وغیرہ یہ استعمال کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا، بہت جلد حرارت قائم ہوگی، یہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میوہ جات نوٹ کر لیں۔ چلغوزے کی گری، مونگ پھلی، خوبانی، آلو بالو، شہتور میٹھا دالوں میں مسری کی دال، ادرک کا استعمال کرنا، ہری مرچ کا استعمال کرنا، لہسن کا استعمال کرنا، پیاز کا استعمال کرنا، یہ بطور سبزی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سلاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایسی زبردست ہے، کیلسٹرول کی دشمن ہے، کیلسٹرول کو مار بھگائیں گی۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ 100% کامیاب علاج ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر عمل کریں۔ اب آپ مزاج کو دیکھیں، مریض کا مزاج کیا ہے۔ اگر خشک سرد مزاج ہے مریض کا تو اس کو گرم خشک ادویات اور اغذیہ استعمال کریں جیسے میں نے بتائی ہیں۔ دیکھیں کیسے بھاگتا ہے مریض کا مزاج خشک سرد ہے، اور جو غذا اور دوائی کا مزاج گرم خشک ہے۔ جیسے جیسے مریض کے جسم میں گرمی بڑھے گی اور سردی ختم ہوگی تو مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کامیاب علاج ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے مریض کا خود علاج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کرنا اور کمنٹ لازمی کرنا۔ والسلام دعا گو۔